ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقارن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، ذی القعدہ کا مقدس مہینہ ہے۔ ذی القعدہ کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے حجاب کا حکم نازل فرمایا تھا۔ حجاب کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ الہ العالمین نے جتنے بھی احکام نازل فرمائے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی علت ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ جس جس کام سے منع کیا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی برائی ہے، اگرچہ ایک دو دفعہ کرنے سے یا ظاہری طور پر وہ برائی معلوم نہیں ہوتی، لیکن شریعت کا یہ اصول رہا ہے کہ شریعت علت اور اسباب کے اوپر پابندی لگاتی ہے تاکہ برائی کا جڑ سے ہی خاتمہ ہو جائے۔ ایک دو مثالوں سے اس بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ شریعت کے اندر تصویر کو حرام قرار دیا ہے، حالانکہ تصویر بے جان چیز ہے، اس میں کسی کا کیا نفع کرنا ہے یا کیا نقصان کرنا ہے، لیکن شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ جب ہم شرعی احکام پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ تصویر جو ہے یہ کہیں نہ کہیں جا کر شرک کا سبب بن جاتی ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں تو تصویر کی کہیں نہ کہیں پوجا کی جاتی ہے، اگر تصویر کی نہیں کی جاتی تو مجسمہ کی پوجا کی جاتی ہے، اور جب اس تصویر کی حرمت اور اس تصویر کی قباحت ہم مسلمانوں کے دلوں سے نکل گئی تو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کئی ہمارے مسلمان بھائی جو اس چیز کو سمجھتے نہیں کہ تصویر اللہ نے کیوں حرام کی ہے، اپنی دکانوں کے اندر، اپنی فیکٹریوں کے اندر یا اپنے گھروں کے اندر تصویر لٹکا کر رکھتے ہیں، یا تو والدین کی لٹکا کر رکھتے ہیں محبت کی خاطر، اور یا کسی ولی اللہ کی، اللہ کے ولی کی تصویر محبت کے لیے یا برکت کے لیے رکھتے ہیں، اور یہی شرک کا پہلا زینہ ہوتا ہے۔ یہی محبت جب پروان کرتی ہے تو شرک کی صورت اختیار کرتی ہے، اور اسی سے دنیا میں شرک پھیلا ہے۔ تو اس شرک کے پھیلنے کی جو وجہ اور سبب تصویر بنی ہے، تو اللہ رب العالمین نے تصویر پر پابندی لگا دی، تصویر کو حرام قرار دے دیا۔